الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ 8واں باب ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو امام ترمذی کی یہ کتاب ہے. اور سابقہ ملاقات میں یہ 8واں جو باب ہے، جو باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا بیان، لباس کے متعلق، یہ آج یہ دوسری ملاقات ہے. سابقہ ملاقات میں، سابقہ درس میں اس موضوع میں یا اس باب میں داخل ہو چکے تھے اور اس میں 6 حدیثوں کی تشریح ہو چکی، اور یہ بات واضح کی گئی کہ الاصل شریعت میں ہر لباس، ہر کپڑا پہننا جائز ہے، الا کہ کوئی خاص دلیل ہو کہ یہ لباس، یہ کپڑا اس رنگ کا یا اس ہیئت میں، اس شکل میں حرام و ناجائز ہے، جس کی وضاحت کی گئی. 8 قسم کے لباس جو ناجائز ہیں وہ بیان کیے گئے. اس کے علاوہ الاصل بھائیوں، تمام لباس کسی بھی کلر کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی شکل و صورت کا ہو، کیفیت میں پہنا جائے، وہ جائز ہے اور درست ہے. آج حدیث نمبر 7 اس باب کا، اس باب میں 17 حدیثیں ہیں. حدیث نمبر 7 یہ ذکر کر رہا ہوں. شروع میں جس طرح کی امام ترمذی رحمہ اللہ نے، جس طرح امام ترمذی نے سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے، اپنی سند کے ساتھ وہ بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. اس کے بعد ایک دوسری حدیث جو دوسرے سند سے بیان کر رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ حدیث ایک ہی ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے. کہتے ہیں: حدثنا ہشام بن یونس الکوفی قال انبأنا القاسم بن مالک المزنی عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. آخر میں جا کر کہہ رہے اسی حدیث کے لفظ نحوه، یعنی اس حدیث کے قریب، اس حدیث یا یہ اس سند سے جو مروی ہے اس کے بھی وہی الفاظ ہیں. یہ کہا جاتا ہے محدثین کا اختصار بھائیوں، یعنی اسناد 2 ہیں لیکن متن اس لیے ایک ہے، اور متن دونوں ملتے جلتے ہیں، تو اختصاراً کی دوبارہ اسی متن کو دہرائے تو کہہ دیے مثلا نحوہ یا مثلہ، اسی کی طرح برابر ہے یا اس کے قریب ہے. حدیث کا ترجمہ سب سے پہلے تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تھے تو اس کو اس نام سے موسوم فرماتے، جیسے امامہ، قمیص یا چادر، یعنی دعا میں نام لیتے تھے اس لباس کی نوعیت کا، اور پھر دعا مانگتے تھے. یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ، اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ، اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ، اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ، واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے. تمام قسم کی تعریفوں کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہے. جس طرح تو نے مجھے یہ پہنایا ہے، میں تجھ سے اس کی خیر
اور اس چیز کی خیر جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے مانگتا ہوں۔ اس میں جو خیر ہے اس لباس میں، اور ایسے ہی جس خیر چیز کے لیے بنایا گیا ہے، اے اللہ میں یہ مانگتا ہوں، یہ خیر، یہ بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے اس کی شر اور جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے اس کی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس میں جو خیر ہے، بھلائی ہے، اس کا سوال کرتا ہوں، اور اس میں جو شر ہے یا شر کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور شاید ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سبحان اللہ اس حدیث کا کیا معنی ہے۔ آج کتنے لباس شر کے سبب ہوتے ہیں، فتنے کا سبب ہوتا ہے، اس میں برائی پھیلانا مقصد ہوتا ہے، خاصتاً عورتوں کے لباس میں۔ تو اسی لیے دیکھیے یہ ایک جامع حدیث، اور ابھی اس کا ذکر کیا جائے گا۔ بہت مہم ہے کہ ہم اس حدیث کو پڑھیں، اور پڑھنے کے وقت اس کے معانی اور جو مطلب ہیں یہ بھی ذہن میں ہم لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں اس میں جو خیر ہے، بھلائی ہے اس کا، اور ایسے ہی اس میں جو شر ہے، برائی ہے، یا برائی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، ایجاد کیا گیا ہے، تو اس سے بھی ہم پناہ چاہتے ہیں اے رب العزت۔ اسی طرح دوسری سند بھی آتی ہے، یعنی ہشام بن یونس جو قاسم بن مالک مزنی سے، وہ جریری سے، وہ ابو نضرہ سے، وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ، حدیث کی تخریج کس نے اس حدیث کی روایت کی ہے؟ تو امام ترمذی نے الشمائل میں روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے اپنی کتاب الجامع میں، یعنی سنن الترمذی میں یا جامع الترمذی میں بھی روایت کی ہے، پیج نمبر 419، حدیث نمبر 1767، کتاب اللباس، باب ما جاء فی القمص، اسی اسناد اور اسی لفظ کے ساتھ، یعنی یہی سند بھی ہے جامع الترمذی میں اور یہی لفظ ہے۔ ظاہر بات ہے مؤلف ایک ہیں، تو اس طرح لفظ اور متن ایک ہی ہے۔ ابو داؤد نے بھی روایت کی ہے اپنی کتاب السنن میں، پیج نمبر 568، حدیث نمبر 4020، کتاب اللباس، باب ما یقول اذا لبس ثوبا جدیدا، عن عمرو بن عون، وہ عمرو بن عون سے روایت کرتے ہیں، جو ابن المبارک سے روایت کرتے ہیں، پھر باقی وہی اسناد ہے، باقی اسناد سعید بن یاس الجریری جو ابو نضرہ سے روایت کرتے ہیں، جو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان کے الفاظ اس الفاظ کے قریب ہیں۔ ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث روایت کرنے کے بعد اپنی کتاب الجامع میں کہا ھذا حدیث حسن غریب صحیح۔ آگے بڑھتے ہیں اس حدیث کی تشریح۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا کپڑا پہنتے تھے، نیا کپڑا، یہ بھائیو نیا کپڑا پہننے کی لا شک کچھ، یا نیا کپڑا پہننا یہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تمام کپڑے یہ نعمت ہے، لیکن ایک نیا ملے، کتنے لوگ اس دنیا میں ہیں جو بھائیوں ایسے نئے لباسوں سے محروم رہتے ہیں، بلکہ کافی طبقہ ہے، کافی تعداد میں لوگ ہیں اس روئے زمین پر جو نئے کپڑا پہننے کو انہیں نصیب نہیں ہوتا ہے، وہی دوسروں کا پہنا ہوا کپڑا جو بہت سے لوگ بھائیوں صدقہ کر دیتے ہیں۔ چلیے یہ بھی اچھی بات ہے، پھینکنے سے تو بہتر ہے، اگرچہ ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے، تو ہمیشہ نہیں صرف اپنا پہنا ہوا کپڑا پرانا ہی دے، بلکہ بھائیوں کبھی کبھی ایسے خاصتاً جو قریب میں ہیں وہ نیا بھی کپڑا خرید کے خاصتاً عیدوں میں دے بھائیوں، اللہ نے دیا ہے، اس سے آپ کو مزید عطا کرے گا۔ تو بہرحال تو جب نیا کپڑا پہنے تو آدمی کو خاصتاً یہ احساس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، کتنے لوگ اس دنیا میں محروم رہتے ہیں ایسے نئے لباسوں سے، نئے کپڑوں سے، نیا کپڑا پہننے کو انہیں توفیق یا نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تھے تو خصوصی ایک دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استظہار یا اس کو ظاہر کرتے تھے اور یہ احساس کو اپنی زبان سے بیان کرتے تھے۔ تو جب نیا کپڑا پہنتے تھے سماہ بسمہ عمامۃ او قمیصا او رداء،
تو دعا کرتے وقت اس کا نام لیتے تھے، یعنی کہتے تھے اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہذہ العمامہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ عمامہ پہنایا یا یہ عمامہ دیا، یا مثلا قمیص، یا اگر ہم لوگ جیسے ثوب پہن رہے ہیں تو اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہذا الثوب، اگر آپ پینٹ بوسٹ پہن رہے ہیں، کوئی بھی لباس کرتا پیجامہ، تو اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہذا اللباس یا ہذا القمیص ہذا البنطلون، یا ایسے ہی کرتا، یہ کرتا، ہذا کرتا کو بھی بہرحال عربی میں القمیص کہتے ہیں، لیکن کہا اگر آپ مستعمل ہذا الکرتا کہہ دیں یا ہذا الکرتا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ نام لے کر یعنی ذکر کرتے تھے دعا میں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ الگ الگ نام رکھتے تھے، عمامہ کے خاص نام رکھ دیے یا قمیص کا ایک اسپیشل نام دے دیے اس کا، جس طرح کہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلواروں کا الگ الگ نام آپ نے رکھا تھا، آپ کی جو سواریاں تھیں اس کے الگ الگ نام تھے۔ تو اس طرح نہیں، ادھر یہ مراد نہیں کہ کپڑوں کا بھی الگ الگ نام رکھ کے کہ یہ فلاں کپڑا ہے، مثلا اس کا نام مثلا کہہ دیجئے مثلا حامد ہے، یا اس کا نام ہے مثلا جمیل ہے، اس کا نام مثلا اجمل ہے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ یہ نوعیت جو کپڑے کی نوعیت ہوتی تھی وہ ذکر کرتے تھے اپنی دعا میں، جس طرح کہ میں نے بتایا اللہم لک الحمد کما کسوتنی هذا القمیص کما کسوتنی هذه العمامہ او کما کسوتنی هذا الرداء، ثم يقول اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ۔ یہ کپڑے بھائیو یہ عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہے۔ کیوں بھائیو کپڑا ایک عظیم نعمت ہے؟ ہاں نمبر ایک بالکل اس لیے کہ اس میں ستر پوشی ہے، شرمگاہ آدمی ڈھانپتا ہے، جو معیوب چیز ہے، جو آدمی کسی کو بھی نہیں مطلع ہونے دیتا ہے، نہ مطلع ہونے دینا چاہیے، تو یہ اس کا آدمی ہے اس کو ڈھانپ لیتا ہے، ڈھک لیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ ایسے کیا ہے اور کیا؟ ایسے خوبصورتی، اللہ اکبر۔ کتنے لوگ بھائی اتنے خوبصورت نہیں ہوتے لیکن کپڑوں کی وجہ سے بہت خوبصورت نظر آنے لگتے ہے کہ نہیں؟ لیکن ماشاءاللہ ادھر سبھی خوبصورت ہیں، دیکھیں ایسا اپنے بارے میں کوئی شک نہ کرے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا تو بھائیو تو کپڑے کا بہت فرق پڑتا ہے، اور جسے احساس کمتری ہوتی ہے وہ ذرا کپڑوں میں اور زیادہ ٹیپ ٹاپ کرتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس نقص کو اس کے ذریعے مثلا کچھ دور کرے تاکہ ڈھک جائے، چھپ جائے وہ اس کا وہ عیب یا اس کی وہ کمی۔ تو بھائیو زینت ہے اور یہ بھی مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا، لباس ایجاد کیا، کپڑے ایجاد کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے۔ تو ایک فائدہ یہ ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں اس دعا میں، جس طرح ہے اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ، اور موجب زینت بھی ہے، اس میں خوبصورتی بھی ہے، اور تقوی کا لباس، اللہ اکبر۔ یہاں جو واضح چیز ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے ایک نئی بات کی طرف ترغیب دلا رہا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ کپڑے کے بارے میں زیادہ مبالغہ کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں؟ اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، ذرا بھی ہلکا سے گرد غبار لگ گیا، کچھ ذرا سے چائے ادھر لگ گئی تو خلاص اس کو نکالنا ہے، وہ دھلنا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے معنی کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے کہ یہ تو مطلوب ہے، اچھی بات ہے، شرمگاہ آپ نے اپنی ڈھانپ لی، چھپا لی، اور ایسے ہی اس میں زینت ہے، یہ بھی مطلوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اگر اس دنیا میں بہت سے نئے لباس سے محروم ہو رہے ہیں تو اس سے آپ محروم نہ ہوں، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم کی یہ لباس عطا کی ہے تو اس سے بھی اہم ایک لباس ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ کون سا لباس؟ تقوی، پرہیزگاری والا لباس۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، تقوی کا لباس اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سے صحابہ کرام بھائی، اصحاب صفہ،
ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، بہت ہے اپنے شرمگاہ کو ڈھانپے ہوئے ہیں، ڈھکے ہوئے ہیں، کسی کے پاس مشکل سے ایک اور چھوٹا سے اوپر سے رومال کی طرح پہن لیا ہے، نیچے بھی مکمل طور پر نہیں ڈھک پا رہا۔ خود مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے، وہ ایسے نوجوان تھے جب مکہ میں اسلام سے پہلے، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی اتنی نازک یا کہیے اتنی خوشحالی زندگی انہوں نے گزاری کہ ایسی خوشبو لگاتے تھے، وہاں سے گزر جاتے تھے تو کچھ دیر تک وہ گلی مہکتی تھی، یہاں تک لوگ جانتے تھے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ گزرے ہوں گے۔ اور وہی صحابی رسول جب اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں تو دنیا میں زہد اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ شہادت کے وقت ان کے لیے مکمل لباس کپڑا ملتا ہی نہیں ہے۔ سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھکتے تھے تو سر یا چہرہ کھل جاتا تھا۔ انہوں نے ان آیتوں پر عمل کیا، لا شک انہوں نے لباس کا اہتمام کیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کہا لباس التقوی ذالک خیر، اس کا انہوں نے زیادہ اہتمام کیا۔ اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں، لعلہم یذکرون۔ تو یہ بھائیو یہ دوسرا فائدہ ہے۔ ایسے تیسرا فائدہ اس میں کیا ہے کہ آدمی ٹھنڈی سے بچتا ہے، اپنے بدن کو محفوظ رکھتا ہے، گرمی سے بھی محفوظ کرتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 81 ہے۔ تمہارے لیے کرتے بنایا گرمی سے بچانے کے لیے، سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم، اور تمہارے لیے کرتے بنایا سردی سے بچانے کے لیے یا ایسے ہی شدت کے وقت، لڑائی اور جنگ کے وقت۔ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ، تو بھائیو اس دعا میں جو ہے اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ، اس کا بھی جواب واضح ہو گیا کہ اللہ اس میں جو خیر ہے اور جو خیر یا بھلائی کے لیے بنایا گیا ہے اس کا سوال کرتا ہوں۔ تو اس میں خیر یہی باتیں جس کا بھی میں نے ذکر کیا، زینت ہے، شرمگاہ کو بندہ ڈھانپتا ہے، ستر پوشی ہے، ایسے گرمی سے، ٹھنڈی سے، جنگوں سے بچتا ہے، تو یہ خیر ہے، اسی کا بندہ سوال کرتا ہے۔ اچھا اس کا کیا معنی ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، کہ اللہ اس میں جو شر ہے اور ایسے ہی جو شر مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں تجھ سے۔ تو اس میں کیا شر ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائیو کیا شر ہو سکتا ہے؟ لباس میں کیسے شر ہو سکتا ہے؟ شر ہو سکتا ہے بھائیو لباس میں؟ ہو سکتا ہے، کس طرح؟ ہاں غیر شرعی اگر لباس ہے، جس طرح کی اس میں نمبر ایک اگر لباس شہرہ ہو، جس طرح کی سابقہ ملاقات میں درس میں ذکر کیا گیا، اگر شہرت والا لباس ہو، آدمی جس ماحول میں ہے، جس جگہ ہے، ان سے ہٹ کر ایک ایسا کپڑا پہن رہا ہے جو لوگوں میں متمیز ہو جا رہا، الگ دکھ رہا ہے، تو یہ منع ہے۔ ایسے ہی تنگ کپڑا اگر پہن رہا ہے، چست پہن رہا ہے، جس سے اس کے شرمگاہ الگ الگ دکھ رہے ہیں، خاصتاً عورتوں یا لڑکیوں کے متعلق، ایسے اور کیسے شر ہو سکتا ہے لباس میں؟ ہاں اگر کافروں کی مشابہت کر رہا ہے، ایسے ہی اور کیا شر ہو سکتا ہے؟ ٹخنے کے نیچے سے نیچے اگر پہن رہا ہے کہ نہیں؟ اور ایسے کیا شر ہو سکتا ہے؟ اگر اس میں کپڑا پہن رہا اور اکڑ رہا، تکبر اور گھمنڈ اور غرور ہے، اور غالباً جس کے اندر گھمنڈ اور غرور ہوتا ہے تو وہ بھائیو ثوب کو یا کپڑے کو لمبا کرتا ہے، گھسیٹتا ہے، ایک تکبر ایک میں گھمنڈ میں ایسا کرتا ہے۔ بہرحال اور جو تفصیلات ذکر کیے گئے ہیں، جیسے آدمی کو عورتوں کا لباس پہننا یا عورتوں کو آدمیوں کا لباس پہننا۔ ادھر ایک بات یہ ذکر کر رہا ہوں، اللہم انی اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ، اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ، یہ خیر کا جو لفظ ہے یہ مضاف ہے، عربی میں مضاف ہے، اور ایسے ہی شر بھی ہے، یہ بھی مضاف ہے۔ کیوں مضاف ہے؟ عربی میں قاعدہ ہے کہ اگر مفرد مضاف ہوتا ہے تو عام ہو جاتا ہے، تو خیر جب اس کو اضافہ کیا گیا تو اس طرح عام ہو گیا، یعنی ہر قسم کی بھلائی اور خیر کا سوال کرتا ہوں، اور ہر قسم کے شر اور برائی سے پناہ چاہتا ہوں، اور ہر قسم کی شر اور برائی اس میں بھائیوں متعدد ہیں، جس میں نے چند مثالیں بیان کیں۔ اور خاصتاً آج جو عورتوں کا یہ فتنے کا لباس، بہت سے عورتیں عام لباس پہننا عیب سمجھتی ہیں،
نقص سمجھتی ہیں۔ بہت سی عورتیں نقاب جس میں اس کی حفاظت ہے، طہر، پاکی، صفائی، عفت کی علامت ہے، وہ انہیں نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائیو مغربی تہذیب کا اتنا زور ہے، اتنا دباؤ ہے کہ عریانیت والی لباس یہ اس کو زیادہ ترجیح دینا، اور اس میں سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ترقی ہے، اس میں تقدم ہے، اس میں یعنی آدمی اونچی سوچ رکھنے والا ہے، بہتر سوچ رکھنے والا ہے، اور دوسرے لباس میں یہ سمجھتے پرانے زمانے والوں کا خیال ہے۔ ہاں جب عورت بوڑھی ہو جائے 50 سال تو اس کے لیے لباس معقول ہے، لیکن ابھی جوانی 20 18 25 سال تو اس کے لیے کیا وہی لباس ہونا چاہیے، چست، اور جو آدھا نیم کپڑا جو نیم عاری اور آدھا کچھ جسم ڈھکتا ہے اور کچھ نہیں ڈھکتا، جس سے مزید فتنے کا سبب بنے۔ گویا کچھ عورتیں چاہتی ہیں کہ لوگ انہیں دیکھیں، لوگ گھور گھور کے دیکھیں، لوگ انہیں ان کا یہ لباس دیکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوں۔ بہرحال بھائیو، جو ایک شریف عورت ہے یقیناً نہیں پسند کرے گی، اگرچہ تعلق دین سے نہ ہو، فطری طور پر ایک عورت جس کی فطرت صحیح ہے وہ بھائیو ایسا کبھی نہیں پسند کرے گی کہ باہر جب نکلے تو آدمی بھیڑیوں کی طرح انہیں گھور گھور کے دیکھیں۔ بہرحال اللہ المستعان، لیکن دیکھیے مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے، مغربی تہذیب کے دباؤ کی وجہ سے، میڈیا کے مختلف ذرائع سے، اور آج جو لوگوں کو بھائیو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہی رہبر ہیں، بہتر ہیں، اچھے نمونے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے، بلکہ اسی لیے وہ اتنے مشہور بھی ہوتے ہیں، وہی لوگوں کے لیے قدوہ بن گئے ہیں۔ فلمی دنیا کے، کھیل کود کے دنیا والے پلیئر، آدمی، مرد، تو اللہ المستعان۔ بہرحال بھائی اور محترم ساتھیو، اس حدیث میں متعدد فائدے ہیں۔ دو اہم فائدہ پھر سے ذکر کر رہا ہوں، اگرچہ تشریح کے وقت یہ بات آ گئی۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم سبھی کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا پڑھنے کے وقت اس کا جو معنی مطلب ہے وہ بھی ذہن میں آنا چاہیے، اور دعا کرتے وقت جو ہم خیر کا طلب کر رہے ہیں یہ بھی ذہن میں بات آنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ شرور یا جو اس میں نقصانات ہیں ہمارے دل میں بھی بات ہونی چاہیے، یقینی طور پر دلوں کی گہرائیوں کے ساتھ، کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں جو شر ہے تمام قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اس دعا کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس کی روایت ابو داؤد نے کی، حدیث نمبر 4025، انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے یہ دعا پڑھنے کی، من اکل طعاما ثم قال الحمد للہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ جس نے دعا پڑھی کھانا کھانے کے بعد، الحمد للہ الذی اطعمنی هذا الطعام، اللہ کا شکر، تمام قسم کی تعریفیں، جس نے مجھے کھانا کھلایا اور اس نے مجھے عطا کیا بغیر ہماری طرف سے کوشش کیے ہوئے، یا بغیر ہماری قوت اور ہمارے ارادے اور ہماری چاہت کی وجہ سے۔ اس لیے بھائیو آدمی جتنی بھی کوشش کر لے، اگر اللہ نے نہیں لکھا تو روزی نہیں ملے گی، تو آدمی دیکھیے اظہار کرتا ہے، تو فضیلت کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ اس حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اس کے پچھلے اور اگلے پورے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ وَمَن لَبِسَ ثَوْبًا، اور جس نے ثوب کپڑا پہنا اور پھر یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اس کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بھی دعائیں ہیں بھائیو، لباس پہننے کے وقت ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس میں سے ایک دعا، دو دعا مختصر آسان یاد کر لیں، اور اتنے عظیم ثواب سے ہم محروم نہ رہیں۔ یاد کرنا اگر مشکل ہے تو بھائی اسٹیکر ملتا ہے وہیں لگا لیں اپنے روم میں، کمرے میں یا الماری میں جس میں کپڑے ہیں، اور جب بھی پہنیں آپ یہ اس پر دیکھ کے پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے یا تیسری حدیث آج کے اس لقاء میں، امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة،
کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسہ الحبرہ۔ حدیث کا ترجمہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کپڑوں سے زیادہ دھاری دار کپڑا پہننا پسندیدہ تھا۔ سب کپڑوں میں سب سے زیادہ کپڑا کون سا کپڑا پسندیدہ تھا، آپ کو پسند کرتے تھے؟ آتا الحبرہ۔ اس کی ابھی مزید تشریح اور اس کی وضاحت کروں گا۔ یعنی دھاری دار کپڑا جو کاٹن کا ہوتا تھا، جو یمن میں یہ کپڑا اکثر بنایا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ حدیث کی تخریج اس کی روایت امام ترمذی نے کی ہے اپنی کتاب الجامع میں، پیج نمبر 423، حدیث نمبر 1783 یا 1787، کتاب اللباس باب ما جاء فی احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سند اور لفظ کے ساتھ۔ ایسے ہی امام بخاری نے بھی روایت کی ہے بھائیو۔ اس طرح آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ حدیث زیادہ قوی ہے، زیادہ صحیح ہے، اس لیے امام بخاری بھی آگے بلکہ امام مسلم بھی۔ تو امام بخاری نے روایت کی اپنی کتاب الصحیح میں، پیج نمبر 1025، حدیث نمبر 5813، کتاب اللباس باب البرود والحبرہ والشملہ۔ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن ابی الاسود سے، جو روایت کرتے ہیں معاذ ابن ہشام سے، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد، پھر قتادہ، پھر انس سے، جو باقی اسناد امام ترمذی کے ہیں۔ اس الفاظ کے قریب ہے امام بخاری کے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح میں پیج نمبر 931، حدیث نمبر 2079، کتاب اللباس والزینہ باب فضل لباس الثیاب الحبرہ، روایت کرتے ہیں حمام کے طریق سے، جو روایت کرتے ہیں قتادہ سے، جو روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے، اسی الفاظ کے وہ قریب ہیں۔ حدیث کی تشریح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ پسند کون سا کپڑا تھا؟ دھاری والا کپڑا۔ دھاری والے سے مراد کیا؟ لائن جس میں ہو، بالکل لائن والا۔ ابھی اس کی تشریح ہوگی حبرہ سے مراد کیا ہے۔ تو الحبرہ کا جو لفظ آتا ہے، الحبرہ، آسانی کے لیے بھائی اس کا وزن عنب ہے۔ عنب جانتے ہیں سب نا، عنب مانے انگور، تو عنبہ مفرد ہے عنب کا، تو اسی طرز پہ حبرہ ہے، عنبہ حبرہ۔ اہل علم کچھ الفاظ جو غریب ہوتے ہیں یا کم استعمال ہوتے ہیں تو پڑھنے میں مشکل ہو سکتا ہے نا، حبرہ کوئی پڑھے گا، کوئی حبرہ پڑھے گا، کوئی حبرہ پڑھے گا، تو تشریح میں کہہ دیتے ہیں یہ اس کا وزن عنبہ ہے، تاکہ جب بھی حبرہ کو آپ جوڑ لیں، کس طرح اس کی تلفظ، کس طرح اس کی ادائیگی کی جائے، عنبہ کی طرح ہے، یعنی شروع میں زیر، پھر زبر، پھر زبر، پھر آخری میں وہ تا مربوطہ ہے، عنبہ، ایسے ہی حبرہ، حبرہ، تو یہ اعلیٰ وزن عنبہ، اب اس طرح نہیں بھولیں گے، پڑھیں گے صحیح پڑھیں گا۔ یہ جو کپڑا ہے یہ کاٹن قطن سے اس کو بنایا جاتا ہے، اور ابن بطال رحمہ اللہ، یہ صحیح امام بخاری کے شراح میں سے ایک، یہ بھی ایک اس کی تشریح کرنے والے ہیں، تو کہتے ہیں یہ یمن میں یہ کپڑے، یا یمن میں مشہور ہے، وہ بناتے تھے یمن والے، جو کاٹن سے بنایا جاتا تھا، اور ان کے نزدیک یہ سب سے عمدہ قسم کا، بہترین قسم کا یہ کپڑا مانا جاتا تھا۔ اور اس کو حبرہ اس لیے کہا گیا، حبرہ لیا گیا ہے تحبیر سے۔ تحبیر کا معنی خوبصورت بنانا، خوبصورت کرنا، اچھا کرنا، تو یہ تحبیر سے لیا گیا، جس کا معنی التزیین والتحسین ہے۔ العینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الحبرہ یہ کپڑا جو دھاری دار، جو کاٹن کا رہتا تھا، جو یمن میں تیار کیا جاتا تھا، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا؟ اس لیے اس میں زیادہ زینت اور خوبصورتی بنا جو کرتے ہیں نا، زیادہ مبالغہ، بھائی اسی لیے ادھر بھی ہمیں ایک یہ فائدہ سیکھنا چاہیے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس تھا، ہمیں بھی اتنا زیادہ مبالغہ نہیں ہونا چاہیے مردوں کے کپڑوں میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک دم عورتوں کے لباس کی طرح، اس قدر اس میں منقوش ہوتے ہیں، نقشے ہوتے ہیں، اس میں ڈیزائنیں ہوتی ہیں، جس کے لیے کئی ہزار ایکسٹرا آدمی دے کر لیتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اتنا مبالغہ کرنا آدمیوں کے لیے خاصتاً یہ بہتر نہیں ہے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے امام عینی رحمہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حبرہ، یہ
کپڑا کیوں زیادہ پسند تھا؟ اس لیے اس میں زیادہ زینت، زیادہ مبالغہ، زیادہ خوبصورتی بناوٹی نہیں تھی، یعنی معقول، ہاں زینت تھی اس میں. اور اس سے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ یہ شریعت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی. اچھے کپڑے پہنتے تھے آپ، خوبصورت کپڑا پہنتے تھے آپ، سفید کپڑا پہنتے تھے، اور اس میں خوبصورتی ہوتی ہے سفید میں، تو آپ نے پڑھا. لیکن مبالغہ کرنا زیادہ، یہ بھائیوں صحیح نہیں ہے. تو یہ نمبر ایک، اس لیے اس میں زیادہ زینت نہیں تھی. ایسے نمبر دو، اس لیے جلدی یہ کپڑا گندا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ کچھ گرد غبار آئے، یہ اس کو رکاوٹ کافی، یعنی کچھ دن تک یا کچھ عرصے تک یعنی برداشت کر سکتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں زاد المعاد میں، وَكَانَ أَحَبُّ أَلْوَانِ الثِّيَابِ إِلَيْهِ الْبَيَاضَ وَالْحِبَرَةِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ پسند کپڑا کون سے کپڑے کو زیادہ پسند کرتے تھے، یا کون سے کلر والے کپڑے کو زیادہ پسند کرتے تھے؟ تو کہتے ہیں البیاض سفید، اور حبرہ، یہ حبرہ جو ہے جو دھاری اس میں لائن ہوتے تھے، دھاری دار کپڑے تھے، یہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. اور یہ کپڑے میں اس کا کلر کیسا ہوتا تھا؟ کہتے ہیں، یا اور کپڑے میں جو آئے گا بھی بعد میں اس کو ذکر کرتے ہیں کہ لال آپ نے نہیں پہنا یا مکمل کالا، اور ایسے ہی کہ اس میں کالا ہو کچھ لال ہو، ایسا کپڑا آپ نے پہنا، جو اور حدیثوں میں بھی اس کا بیان کیا جا رہا ہے. اب اس طرح حدیث نمبر 4 آج کے اس درس میں، یا حدیث نمبر 10 باب اللباس کے، ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفیان عن عون بن ابی جحیفہ عن ابیہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعليه حلة حمراء كأني انظر الى بريق ساقيه قال سفیان اراها حبرہ. حدیث کا ترجمہ، حضرت عون بن ابی جحیفہ اپنے والد محترم حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا حلہ کا لفظ ادھر آتا، حلۃ حمراء، حلہ زیب تن کیا ہوا تھا، سرخ رنگ کا. غور کریں، ابھی میں نے ذکر کیا کہ سرخ رنگ کے کپڑے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور آپ نے پہنا نہیں، یا آپ نے پہنا نہیں اور حدیثوں میں آیا سابقہ دروس میں کہ آپ نے منع کیا، اور ادھر آ رہا ہے کہ آپ نے سرخ رنگ کا حلہ زیب تن کیا ہوا تھا. سرخ رنگ کا حلہ کپڑا، دو کپڑے اوپر چادر کی شکل میں اور نیچے تہمت کی شکل پہنے ہوئے تھے. اس کی وضاحت کی جائے گی بھی. گویا کہ میں آپ کی مبارک پنڈلیوں کی چمک دیکھ رہا ہوں، گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیوں کی چمک دیکھ رہا ہوں. سفیان فرماتے ہیں، جو راوی حدیث ہیں سفیان الثوری ہیں، میرے خیال میں وہ یمن کی بنی ہوئی دھاری دار چادر تھی. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خیال سے وہ کون سا لباس تھا جس کا ذکر اس میں آیا، حلۃ حمراء. حلۃ حمراء، حلہ سے مراد دو ٹکڑے والا کپڑا، اوپر جو جس طرح اکثر عمرے میں ہم پہنتے ہیں، اوپر چادر کی طرح نیچے تہمت کی طرح پہن لیتے ہیں. تو کہتے ہیں اس کی تشریح اراہا حبرہ، کہ میرے خیال میں وہ یمن کی بنی ہوئی دھاری دار چادر تھی، جو سابقہ حدیث میں آ گیا الحبرہ. تو یہ حدیث کا ترجمہ. حدیث کی تشریح، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وعلیہ حلۃ حمراء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا دو کپڑے آپ پہنے ہوئے ہیں. حلہ جو ہے بھائیو، وہ کہا جاتا ہے حلہ اس کپڑے کو جس میں دو قطعہ ہوتا ہے، دو ٹکڑا ہوتا ہے، ایک اوپر پہنا جاتا ہے اور ایک نیچے پہنا جاتا ہے، ازار اور ردا کی طرح، ازار اور ردا کی طرح جس میں دو کپڑا ہو. اور حلہ میں بھی داخل ہو سکتا ہے، اگر آدمی قمیص پہنے اور نیچے پیجامہ پہن لے تو دو ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو حلہ کہا جاتا ہے. اور حلہ جو حمراء ہے جس کا ذکر آیا ہے، سرخ رنگ کا حلہ، تو یہ دونوں کپڑے یہ یمن کے یا یمن میں بنے ہوئے تھے،
جو دھاری دار تھے، جس میں یہ لائن ایک لال تھی اور کیا کالی لائن تھی، یعنی مکمل لال یا سرخ کلر میں یہ حلہ یا یہ کپڑا نہیں تھا۔ تو پھر سے بھائیو، یہ حلہ تھا 2 ٹکڑے والا کپڑا جو یمن میں بنا ہوا، اور حمرا کا جو ذکر آیا اس سے مراد یعنی اس کی لائن، اس کے جو دھاری دار ایک کیا تھی یہ لال اور دوسرا کالا، مکمل لال سرخ نہیں تھا، اس لیے مکمل سرخ رنگ کا کپڑا پہننے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کأنی انظر الی بریق ساقیہ، کہتے ہیں گویا کہ میں آپ کی مبارک پنڈلیوں کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ کس سے انہوں نے پنڈلیوں کو دیکھ لیا؟ کپڑے کے پیچھے سے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اس کا معنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا پہنے ہوئے تھے اوپر تھا آپ کا، منتصف الساق تک تھا، یعنی آدھی پنڈلی تک تھا، بیچ پنڈلی تک تھا۔ اور یہ بھی واضح ہو چکا کہ مومن کا لباس ادھر ہی ہونا چاہیے، بیچ میں، وسط میں، لیکن وہاں سے لے کر ٹخنے تک کوئی حرج نہیں ہے، بڑھا سکتا ہے، لیکن مشکل ہے اس کے نیچے لے جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتصف الساق تک، بیچ پنڈلی تک، آدھی پنڈلی تک آپ پہنے ہوئے تھے، اور یہ بات واضح ہو چکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حلیہ مبارک بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلر کیا تھا؟ گورا تھا، اور اس میں سرخ کلر یعنی گورا، یعنی زیادہ گورا تھا، جو خوبصورت کلر مانا جاتا تھا، گویا مخلوط تھا اس میں سرخ کلر بھی۔ تو اسی لیے یہ مراد یہی اس کی تاکید ہے جو اس حدیث میں آیا ہے کہ چمک دیکھ رہا ہوں، وہی جو گورا پن جو تھا اس کی جو خوبصورتی تھی، تو گویا وہ چمک رہا تھا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ سفیان کہتے اراہا حبرہ، میرا خیال ہے کہ یہ حبرہ ہے جو یمن میں بنتا تھا، اور ایسے ہی ابن القیم رحمہ اللہ واضح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلۃ حمراء بھی پہنا، سرخ کلر کا حلہ پہنا، اور حلہ جو ہے یہ ازار اور ردا ہوتا ہے، تہمد اور کیا اور چادر ہوتا ہے، اور حلہ اس کو کہتے ہیں جو 2 ٹکڑے کا کپڑا ہو، ایک کو نہیں کہا جائے گا حلہ، 2 ٹکڑا اگر ہے تو اس کو حلہ کہا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں وَغَلِطَ مَنْ ظَنَّ أَنَّهَا كَانَتْ حَمْرَاءَ بَحْتًا لَا يُخَالِطُهَا غَيْرُهُ، کہ جنہوں نے کہا صرف خالص سرخ کلر کا تھا یہ حلہ، اس نے غلط کہا۔ وَإِنَّمَا الْحُلَّةُ الْحَمْرَاء بُرْدَانِ يَمَانِيَانِ مَنْسُوجَانِ بِخُطُوطٍ حُمْرٍ مَعَ الْأَسْوَدِ كَسَائِرِ الْبُرُودِ الْيَمَنِيَّةِ، بلکہ مراد ادھر ہے کیا کہ وہ جس کی جو سلائی کی گئی تھی 2 لائنوں میں، ایک لال سے اور دوسرا کیا لال کلر کے کپڑے سے اور ایک کالے سے، جس طرح کی یمن کے تمام وہاں کے لباس ہوتے ہیں، اور یہ معروف ہے کہتے ہیں اسی نام سے۔ کیوں اس کو کہا گیا؟ تب انہوں نے راوی الحدیث نے کہا حلۃ حمراء، اس لیے کہ اس میں جو لائن تھی لال، اس کی وجہ سے، ورنہ مکمل احمر نہیں تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، جس طرح کہ صحیح امام بخاری کی روایت ہے نہا عن المیاثر الحمر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعاجم کے سواریوں سے، ان کے جو مرکوب ہوتے تھے جو خالص لال کلر میں ہوتے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اچھا بھائیو، سوال یہ ہے، یہ بھی جو یہاں پہنتے ہیں عام یہ شماغ اور بھی کچھ بھائی پہنے ہیں، یہ بھی بھائیو منع ہے، حرام ہے؟ کیوں؟ اس لیے اس میں سفید بھی ہے۔ ہاں بالکل، سفید مخلوط ہے یا سفید بھی ہے تو یہ حرام نہیں ہے۔ اگر خالص احمر ہوتا تو یہ پھر ناجائز ہو جاتا۔ چلیے ماشاءاللہ، یہ نہیں کہے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے یہ کہا ہے، نہیں، یہ اہل علم کا کلام نقل کر رہا ہوں، ورنہ کوئی بات نہیں، اس کو ہٹا کے سفید بھی پہن سکتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو چلیے، تو یہ شماغ جو پہنتے ہیں، تاکہ آپ لوگ نہ جا کے آپ یہاں جو پہنتے ہیں انکار کرنے لگیں، خالص احمر کپڑا پہننا یہ ناجائز ہے۔ اگر اس میں مخلوط ہو اور کوئی عورتوں سے مشابہت نہیں، کافروں سے مشابہت نہیں، جس سے اور ضوابط ذکر کر کیے گئے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہیں بھی اگر کسی بھی جگہ پر کچھ لوگ ایسا کلر کا کپڑا پہنتے ہیں اور اس میں بھائیوں کوئی شرعی
مخالفت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ جائز ہے۔ لیکن خالص احمر اگر رہے گا تو اگرچہ اور بھی اس میں ناجائز ہونے کی صورتیں نہیں مل رہی ہیں تو یہی کافی ہے کہ مکمل لال ہونا یہ ناجائز ہے۔ آخری حدیث اور اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، حدیث نمبر 11 باب اللباس کا۔ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا علی بن خشرم قال حدثنا عیسی بن یونس عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال ما رأيت احدا من الناس احسن في حلة حمراء من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان كانت جمته لتضرب قریبا من منکبیہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں میں سے کسی ایک کو بھی سرخ جوڑے میں ملبوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمہ بال زلف مبارک کندھوں کے قریب تھے۔ تو پھر سے ایک مرتبہ حدیث کا ترجمہ کہتے ہیں تمام لوگوں میں، یعنی ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، لیکن اس کیفیت میں حلۃ حمراء، حلہ حمراء جس کی تشریح واضح ہو گئی، مکمل لال یا سرخ کلر نہیں، سرخ بھی اس میں کالا بھی ہوتا ہے، اور جمہ جو بال لمبے بال زلف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یہ لمبے تھے کندھوں تک، ایسی صورت اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر خوبصورت ہم نے کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ بہت سے انسانوں کو ہم نے دیکھا حلہ پہنے ہوئے لمبے بال والے بھی ہیں، لیکن اتنے خوبصورت نہیں نظر آئے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ یہ حدیث کا ذکر بھائیو آ چکا، حدیث نمبر 4، پہلا جو باب یہ کتاب اللباس میں یا شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر ہوا۔ سابقہ حدیث کی تخریج میں نے نہیں کی، وہ ذکر کر رہا ہوں جو ابھی انس ابن مالک یا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی، اس کی تخریج امام ترمذی نے کی ہے اپنی کتاب الجامع میں، پیج نمبر 54، حدیث نمبر 197، کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی ادخال الاصبع فی الاذن عند الاذان بمثلہ مع قصۃ فی صفۃ الاذان۔ انہوں نے کتاب الاذان میں ذکر کیا، اس میں اور حدیث لمبی ہے لیکن اس میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ امام بخاری نے بھی روایت کی ہے، پیج نمبر 67، حدیث نمبر 376، کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی الثوب الاحمر من طریق عمر ابن ابی زائدہ، جو روایت کرتے ہیں عون ابن ابی جحیفہ سے، جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اس میں بھی اس الفاظ کے قریب موجود ہے لیکن وہ حدیث لمبی ہے۔ امام مسلم نے بھی پیج نمبر 206، حدیث نمبر 503، کتاب الصلاۃ باب سترۃ المصلی والندب الى الصلاۃ الى السترہ من طریق وکیع عن سفیان بہ، یعنی عون ابن ابی جحیفہ جو ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ جو آخری حدیث ہے البراء بن عازب رضی اللہ عنہ سے، اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ بال کے صفات بیان کیے گئے بھائیوں سابقہ دروس میں کہ 3 صفتیں ہیں بال کے، ایک جو لمبے بال ہو جائیں اور کان کے لو تک پہنچ جائیں، اس کو کیا کہا جائے گا؟ بھول گئے؟ الوفرہ۔ پھر اس کے نیچے اگر لو کے نیچے ہو جائیں، کندھے تک پہنچے یا کندھے کے اوپر رہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اللمہ، وفرہ اللمہ۔ اچھا، پھر اگر منکب تک یعنی دونوں کندھوں تک پہنچ جائے، کندھوں کو چھو جائے، کندھوں تک کندھے پر بال آ جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ الجمہ۔ یہ 3 صفتیں ہیں، تو اس میں جو بیان کیا گیا کون سی صفت؟ ما رأيت احدا من الناس احسن في حلة حمراء من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان كانت جمته لتضرب قریبا من منکبیہ۔ اس میں آیا کہ جمہ جو دونوں کندھوں کے قریب، تو حقیقت میں اللمہ ہے، وہ اللمہ نہیں اللمہ ہے، لیکن ادھر تعبیر کیا گیا الجمہ سے، اور یہ مشہور جو میں نے بیان کیا وہی ہے الوفرہ، اللمہ، الجمہ۔ تو ادھر حدیث میں آیا کہ جمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے جمہ دیکھا جو کندھوں کے قریب تھا، یعنی جس کو کہا جاتا ہے اللمہ ہے۔ اس حدیث میں جو کلام ہے وہ سابقہ حدیث میں آگیا، اسی لیے دہرانے کی ضرورت نہیں کہ اس میں جو حلۃ حمراء آیا ہے مراد خالص احمر نہیں تھا، خالص سرخ کلر نہیں تھا، بلکہ اس میں بھائیوں سرخ کہیے سرخی کے ساتھ ولائن سرخی کے ساتھ کیا تھے وہ کالے بھی تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حرج یہ ہے کہ مکمل سرخ کلر کا ہو، اگر اس کے ساتھ سفید ہے، کالا ہے اور بھی کلر ہے تو اس میں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح بھائیوں
آج کا درس مکمل ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ ملاقات میں یہ حدیث میں جو اور حدیثیں باقی ہیں تقریباً 6 حدیثیں وہ مکمل کر کے یہ باب مکمل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سبھی کا آنا یہاں قبول فرمائے اور ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دینی بھائیوں، آپ نے ابھی یہ علمی درس سنا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، ایسے ہی فالو کریں، اور مزید تفصیل کے لیے ہمارے ویب سائٹ پر وزٹ کریں. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے اس درس کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ نشر کر کے دعوت کے کام میں حصہ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.